کی ذات کہاں، اور یہ معاذ اللہ ہندوؤں کے جو بھگوان ہیں ان کے نام کہاں، اور پھر عیسائی جو نام لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے، اور میں جو آپ کے سامنے کلپ رکھنے لگا ہوں اس کے اندر بھی وہ لفظ بولے گا فادر کے، اور پتہ نہیں انہوں نے کوئی گھاس کھائی ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آگے معاملہ ہو کیا رہا ہے، اور صرف ڈالرز کے لیے، صرف اپنی شہرت کے لیے، جو میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ واضح کیا کہ کتنی اس کو ہوس ہے شہرت کی، اس کے لیے صرف یہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس کو بیچ رہا ہے۔ کسی مفتی نے، کسی نے بھی یہ اجازت نہیں دی، اللہ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے انہوں نے بھی لکھا کہ کسی طرح بھی، اور جو حضرات سن رہے ہیں کیا ان کا بھی ضمیر گوارا کرتا ہے کہ جس طرح سوال پوچھا جاتا ہے آج کہ جی اللہ رب العزت کو کیا معاذ اللہ کو رام کے نام سے یا اس طرح کے نام سے پکارا جا سکتا ہے؟ اور کئی لوگ تو یہاں تک بھی جو ہے وہ اتنے لبرل ہو چکے ہیں کہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جناب نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، ہم خدا کو اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، فلاں جو ہے وہ رام کے نام سے معاذ اللہ یاد کرتا ہے، فلاں جو ہے وہ کسی نام سے، فلاں کسی نام سے یاد کرتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہ کسی طرح بھی جو خالق حقیقی ہے اس کو نہیں پکارتے۔ اگر جو عیسائی وہ نام لیتے ہیں نصارہ، تو وہ اس وجہ سے کہ فادر آف گاڈ، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ سمجھ کے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا سمجھ کے، اور اس ویڈیو کے اندر وہ کہہ رہا ہوگا لیکن طاہر القادری کو شرم نہیں آتی کہ ہم اپنے سامنے بیٹھ کے ان کو جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی عربی کے اندر نام اللہ لوں گا، تم اپنا تصور کر کے اپنے بھگوان کا معاذ اللہ نام لو۔ تو معاذ اللہ وہاں پر وہ کہتا ہے، جب نصارہ ایک نصرانی جب نام لیتا ہے تو وہ کہتا ہے فادر آف گاڈ، یہ لفظ بولتا ہے تو اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا وہاں پر کہ میں کیا تعلیمات دے رہا ہوں آگے عوام کو، اور کس طرح میں لوگوں کو، کیا یہ سیدھے رستے پر لے کے آ رہے ہو یا خود بھی بھٹک کے ان کے رستے پر جا رہے ہو؟ تو آپ وہ کلپ سماعت فرمائیں اور غور سے دیکھیں کہ کس طرح یہ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ Allah means the God, nothing else. It is not special thing for Muslims. Allah is the Arabic word for God, for Brahma, for Lord, for the Creator, you know. But you can raise any word specified for your Lord according to your own religion. So let us remember our Lord according to our own traditions and religions. Remember our God. Allah, 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 Allah. Any word you want to, any word, any name only you want to say according to your religion. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jesus, 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 Father God, Amen. Namo Buddhaya. ایک یہ کویسچن کیا کہ جی بعض نے یہ کہا کہ معاذ اللہ برہما اور اللہ تعالیٰ یہ ایک ہی ہے، کوئی برہما کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کہہ کے پکار رہا ہے، کوئی بھگوان کہہ کے جسے پکار رہا ہے، تو یہ سب ایک ہی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی بالکل فاسد اور غلط خیال ہے، ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کا جو تصور ہمارے مذہب اسلام میں ہے، کیا کوئی دوسرا اسی تصورات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے؟ لازم سے بات ہے کہ نہیں مانتا، تو پھر ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اس میں بھی ایک بہت خطرناک پہلو ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ کہیں کہ یہ جس طریقے سے جس خدا کو پکار رہے ہیں اسی کو ہم پکار رہے ہیں، تو وہ تو اپنے خدا کو محتاج سمجھتے ہیں، وہ تو اپنے خدا کو کامل تصور نہیں کرتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے خدا کے باغی ہو جاتے ہیں، ان کے نزدیک خدا کو برا بھلا کہنا بھی ان کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیا ہمارا خدا ایسے ہی ہے؟ لازم سی بات ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آنے والی نسلوں کو یہ تصور نہ دیا جائے تو بہت بہتر ہے، یہ قول نہیں ہوگا۔ تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور دوسرے جو بھگوان مان رہے ہیں یا کوئی بھی اپنا خدا کہتے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ بالکل جدا ہے، یہ بالکل جدا ہے۔ ان کو ایک کہنا یہ بالکل غلط ہوگا، اس پر توبہ کرنے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ واضح کیا کہ اس نے شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور جامع نعمیہ کے اندر بیٹھ کر جب اس نے یہ بات کی تو احمد سعید شاہ صاحب کاظمی انہوں نے بھی یہ فرما دیا تھا کہ بندہ گمراہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے جب اس کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ایک تابعی ہیں ان کا قول پیش کیا گیا تو کہنے لگا میرے مقابل بندہ پیش کرتے ہو معاذ اللہ، تمہاری شکل ہے کہ تم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقابل ہو جاؤ، بڑے بڑے ولی دہتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ،
جیسے بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ معاذ اللہ امام اعظم کے کہیں برابر یا مقابل ہو جائیں، اور تم آ کے بکواس کرتے ہو کہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مقابل ہوں اور میرے مقابل بندہ پیش کرتے ہو، اس سے اوپر کا بندہ پیش کرو۔ تو اس طرح کی جب اس نے بات کی تو اس وقت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی آپ نے فرمایا کہ بندہ گمراہ ہوتا وہ نظر آتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ 2020 آج چل رہا ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی گمراہیاں اس کے لحاظ سے آ چکی ہیں، اور ہم نے پوری سیریز کے لحاظ سے واضح کیا کہ پہلے کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں بدل کے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس کا دماغی توازن تو اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے پہلے کیا کہا اور میں بعد میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنی بات کے خلاف ہی آگے بات کرتا ہے اور پھر الٹی سیدھی طویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ویسے پھر اس کے آگے فالوورز کہ جن کو اس نے پتہ نہیں کس چیز کا لقمہ دیا ہوا ہے کہ دلیل سے بات کرنی نہیں ہے، بس جو ہے وہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہو ہم نے واضح کیا، اور بھی مختلف دلائل خطۂ اجتہادی کے لحاظ سے بھی ہو تو ہم نے اس کی دلیلیں دے کے ان سے پوچھا، حامد شاہ فاروقی ہو یا وہ مہتاب ہو، اس سے ہم نے کہا کہ اس کا جواب دو، آج تک جواب تو آتا نہیں ہے، لیکن پھر آ جاتے ہیں اور پھر اپنا بغض اور حسد اپنا ظاہر کرنے آ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو دلائل ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس صرف چند لفظوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اللہ کے فضل اور توفیق سے اہل سنت کا سایہ ہے، اور ہمارے پاس اہل سنت و جماعت کا جو ہے وہ ایک علمی ذخیرہ اور دلائل کا ایک علمی ذخیرہ ہے ہمارے پاس کہ جو ہم اس کو سامنے رکھ کے واضح کرتا ہوں، تم سے جواب مانگتا ہوں، تمہارے پاس جواب ہوتا نہیں ہے۔ میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا، گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا۔